فرمایا کہ بشہر یزاد فی رزق المومن فی، یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتا ہے۔ اچھا رزق کیسے بڑھتا ہے؟ آپ دیکھیں، یہ ٹیکنیکلی دیکھیں آپ، بندہ پہلے 3 ٹائم کا کھانا کھاتا ہے، اب 2 ٹائم کا کھانا کھائے گا، دوپہر کے کھانے کے پیسے بچ کے رزق بڑھ گیا۔ اچھا پھر رزق کیسے بڑھتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کے اندر بڑی بڑی بیماریاں انسان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں، مثلا بلڈ پریشر کنٹرول میں آ جاتا ہے، کولیسٹرول کنٹرول میں آتا ہے، شوگر کنٹرول میں آتی ہے، ہیپاٹائٹس کنٹرول میں آتی ہے، پھر اسی طرح سر درد، بخار، سب سے بڑی چیز معدہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کے اوپر دوائیوں کا جو خرچ ہے وہ بندے کا بچتا ہی نہیں بیٹا، فٹنس لیول بندے کا روز پہ جاتا نہیں جاتا۔ میں آپ سے عرض کروں، روزے رکھ لیں پورا مہینہ، پورے مہینے کے بعد جا کے جو بیماریاں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، نیت سے اور خلوص کے ساتھ روزے رکھیں، عبادت کریں، جا کے ڈاکٹر سے چیک کروانا، اگر اس میں کمی نہ ہو تو مجھے آگے پکڑ لینا۔ عزیز سامعین محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اس حوالے سے استقبال رمضان کے لیے میں کچھ احادیث اور آپ اس کا جو اہمیت ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پہلے جتنی بھی امتیں گزری ان پہ روزے فرض تھے، کسی نہ کسی انداز میں ہر امت کے اوپر، ہر نبی پر روزہ ضرور فرض رہا ہے۔ اچھا یہاں فرمایا کہ تمہارے اوپر بھی فرض کیے گئے، فرض کیوں کیے گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ یعنی صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رکھنے میں کون سی حکمت ہے؟ تو فرمایا لعلکم تتقون، اس کی ریزن یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کیا ہوتا ہے؟ تقوی والے بن جاؤ۔ متقی تقوی والا کہتے ہیں کہ جن کاموں کا مالک نے حکم دیا ہے وہ کرنا، مثلا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیے، اور جن کاموں سے مالک نے روکا ہے ان سے رک جانا، مثلا جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، رشوت نہیں لینی، سود نہیں کھانا، ان سے مالک نے منع کیا ہے۔ جب اللہ کے حکم پر عمل کرنا اور اللہ کے منع کردہ چیزوں سے منع ہو جائے تو اس کو متقی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی مہینہ ہمیں دیا تاکہ متقی بن جائے۔ اچھا اگر آپ سرکاری ادارے دیکھیں جتنے بھی ہیں، وہاں پہ ریفریشر کورسز کروائے جاتے ہیں، یعنی ہر 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، اور بعض ادارے جو ہیں وہاں ان کی فٹنس لیول کو چیک کیا جاتا ہے، بعض ان کے نالج کو چیک کیا جاتا ہے، نالج کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ سمجھنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ دیا ہے جس مہینے میں ہم اپنے اندر وہ نیکیاں کرنے کا جو جذبہ ہے اس کو اور بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھنا، اگر رمضان المبارک جب آپ عشاء کے بعد تراویح پڑھیں گے تو رمضان المبارک کے بعد جو عشاء کی نماز کی شطرح رکھتے ہیں وہ تھوڑی سی لگے گی آپ کو۔ آج عشاء کی نماز پڑھنا بہت بڑا لگتا ہے، لیکن رمضان کے فوراً بعد آپ کو یہ جتنی بھی نمازیں ہیں تھوڑا تھوڑا وقت لگے گا۔ وہ جو پورا سال آپ سے ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا جاتا، رمضان میں کئی قرآن آپ پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر بڑا جذبہ ہوگا، یار ایک سپارہ تو میں ڈیلی پڑھتا رہا ہوں، یہاں 5-10 منٹ پڑھنا آپ کو بڑا اچھا لگے گا۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے یہ متقی بن جائیں اس لیے یہ ہمیں مہینہ عطا کیا ہے۔ اچھا متقی لوگ کوئی عام نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک برادری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں جو برادریاں ہیں اس میں یہ جو ہماری روایتی برادریاں ہیں، ٹریڈیشنل، یہ نہیں ہے، اللہ کی بھی ایک برادری ہے۔ وہ کون سی برادری ہے؟ اس برادری میں کون سے لوگ شامل ہیں؟ کون سا بندہ شامل ہے؟ امیر شامل ہے؟ نہیں۔ غریب شامل ہے؟ نہیں۔ بڑے عہدے والا شامل ہے؟ نہیں۔ کوئی ملک کا بادشاہ، وزیر اعظم شامل ہے؟ نہیں۔ اللہ کی خاص برادری ہے، اس برادری میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ اللہ بھی کسی لوگوں کو کہتا ہے، کسی بندے کہتا ہے یہ میں سب سے زیادہ، اللہ ہو کے فرماتا ہے یہ میرے نزدیک معزز ہے، میرے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ وہ کون سا بندہ ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے جو سب سے بڑا متقی ہے، جو میں نے تعریف آپ کے سامنے کی متقی کی، جو سب سے بڑا متقی ہے وہ میرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت ہے، میرے نزدیک زیادہ عزت والا، معزز، محترم وہ ہے
جو زیادہ متقی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے تاکہ متقی بنے۔ آئیں آپ کے سامنے خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے رمضان سے ایک دن پہلے منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کے سامنے بیان کیا، الفاظ سنیں اور اس کے انداز سنیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، فرمایا کہ اے لوگو تمہارے پاس ایک مہینہ شہر عظیم بڑی عظمتوں والا، مبارکن بڑی برکتوں والا تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے، تمہارے اوپر بادلوں کی طرح چھا رہا ہے، وہاں رحمتیں چھم چھم برسیں گی، وہ مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس بھی ایک ہفتے تک وہ آنے والا ہے، تو ہم اس کی تیاری کے لیے بیٹھیں۔ جب اس سرکار بھی فرما رہے تھے تو ہم یہ وہ بیانات سنتے ہیں۔ فرمایا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات اللہ عطا فرمائے گا جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہوگی۔ وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی یہ رات ہے۔ پھر فرمایا کہ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا دن کے وقت، اور راتوں کے وقت جو قیام ہے اس کو نفل قرار دیا ہے۔ یعنی دن کو روزہ رکھیں، رات کو نفل سے مراد تراویح ہے، یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، عملاً بھی سرکار نے پڑھی ہے اور قولاً بھی ارشاد فرمائی ہے کہ تم نے تراویح پڑھنی۔ یہاں وہ لوگوں کا بالخصوص رد ہوگا جو تراویح کا انکار کرتے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ صرف ایک گروہ ہے روافض کا جو اس کا انکار کرتا ہے، باقی پوری امت اس بات پہ ان کا اجماع ہے کہ تراویح سنت ہے اور ضرور پڑھنی چاہیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، جو اس مہینے میں کوئی ایک نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو رمضان المبارک میں وہ نیکی جو نفل پڑے گا اللہ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ جو نفل پڑے گا تو نفل کا اجر کس کے برابر؟ فرض کے برابر۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، اب نفل تو فرض کے برابر ہو گیا، تو فرض کہاں گیا؟ فرمایا جو فرض ادا کرے گا اللہ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیسا کمال کا نیکیوں کا باڑا اور منڈی لگی ہوگی، نفل فرضوں کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر۔ پھر اس سے آگے سنیں، فرمایا کہ صحابہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثوابُهُ الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا اجر کیا ہے، صبر کا ثواب کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو جمع ہی کر دیا کہ بات میں صبر جو کرے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اچھا صبر کیسے ہوتا ہے؟ صبح سے شام تک آپ نے کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، حقوق زوجیت بھی ادا نہیں کرنے، تینوں چیزیں حلال ہیں، حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیا، صبر ہے۔ سارا دن بندہ کوئی کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، صبر کرے گا، سامنے چاہے اس کے سامنے دودھ ہو، کوئی بھی چیز ہو وہ نہیں کھائے گا۔ کس لیے نہیں کھائے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں کھانی، وہ صبر کر رہا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا بشہر المواسات، غم خاری کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے۔ اور غم گساری کیسے؟ اب دیکھیں نا کہ بندہ صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے تو دوپہر کے وقت اکثر بھوک لگ جاتی ہے، تو کئی خاندان ایسے موجود ہیں جن کے ہاں صرف 2 وقت کی روٹی وہ کھاتے ہیں۔ اکثر لوگ جب کام پہ جاتے ہیں، جتنا یہ مشکل دور ہے، وہ باہر سے روٹی نہیں کھاتے ہیں، کہتے ہیں یار رہنے دو، باہر سے روٹی کھائیں گے 300 روپیہ لگ جائے گا، 1000 روپیہ دیہڑی ہے تو 700 روپیہ میں گھر کا وہ کچن نہیں چلے گا، نہیں کھاتے۔ اکثر لوگ بھوکے رہتے ہیں کیونکہ دور ہی ایسا جا رکھا۔ تو اب امیر بندے کو سارا دن پتہ ہی نہیں ہے، میں صبح بریک فاسٹ کر رہا ہوں، لنچ کر رہا ہوں، ڈنر کر رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں، 4 کھانے کھا رہا ہوں، بھوک کا احساس ہی نہیں ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں آپ کو اس کو احساس ہوگا، وہ دوپہر کے وقت پنجابی میں لفظ بول جائے پیٹ میں کھو پڑنا، بندے کو بڑی وہ بھوک جب لگی ہو تو اس کو پھر پتا چلے گا یار غریب کو کیسے کھو پڑتی ہے، کیسے وہ برداشت کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر وہ جذبہ جاگے گا کہ یار میں کسی کو اپنے پہلو میں بھوکا نہ رکھوں۔ وہ دوپہر کے وقت خود کھانا کھانے والے اور ان کے ملازم ان کو دیکھنے والے، پھر اس کو احساس ہوگا یار میرے پاس تو لاکھوں روپیہ ہے، اگر وہی کھانا ملازموں کو بھی کھلاؤں تو پھر اس کو احساس ہوگا۔ فرمایا کہ وَالشَّهْرُ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتا ہے۔
اچھا رزق کیسے بڑھتا ہے؟ آپ دیکھیں یہ ٹیکنیکلی دیکھیں آپ، بندہ پہلے 3 ٹائم کا کھانا کھاتا ہے، اب 2 ٹائم کا کھانا کھائے گا، دوپہر کے کھانے کے پیسے بچ کے رزق بڑھ گیا۔ اچھا پھر رزق کیسے بڑھتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کے اندر بڑی بڑی بیماریاں انسان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں، مثلا بلڈ پریشر کنٹرول میں آ جاتا ہے، کولیسٹرول کنٹرول میں آتا ہے، شوگر کنٹرول میں آتی ہے، ہیپاٹائٹس کنٹرول میں آتی ہے، پھر اسی طرح سر درد، بخار، سب سے بڑی چیز معدہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کے اوپر دوائیوں کا جو خرچ ہے وہ بندے کا بچتا ہی نہیں بچتا، فٹنس لیول بندے کا روز پہ جاتا نہیں جاتا۔ میں آپ سے عرض کروں روزے رکھ لیں پورا مہینہ، پورے مہینے کے بعد جا کے جو بیماریاں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے نیت سے اور خلوص کے ساتھ روزے رکھیں، عبادت کریں، جا کے ڈاکٹر سے چیک کروانا، اگر اس میں کمی نہ ہو تو مجھے آ کے پکڑ لینا۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے رزق میں اضافہ کرنے کے لیے۔ پھر عزیز سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روزہ افطار کروانے کے بارے میں ترغیب دلائی، موٹیویشن دی، فرمایا کہ سنو جو کسی بندے کو روزہ افطار کروائے گا اللہ تعالیٰ اس کو 3 چیزیں عطا کرے گا۔ نمبر 1 مغفرتاً لذنوبی، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ نمبر 2 وَإِتْقَ رَقَبَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم سے اس کی گردن کو آزاد کر دے گا۔ اور نمبر 3 بڑی کمال کی چیز وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ مِّنْ غَيْرِ أَن يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِ شَيْءٍ، فرمایا جس بندے کو اس نے روزہ افطار کروایا جتنا اجر اس کو ملے گا اتنا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اور مزے کی بات کہ جس کا روزہ افطار کروایا اس کے بھی ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ اب یہ ایسا عظیم اجر تھا تو وہاں یقیناً ہمارے جیسے غریب صحابہ کرام بھی موجود تھے جن کے دل مچلے ہوں گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور امیر تو افطار کروائیں گے، لنگر خانے کھول لیں گے، دسترخوان بڑھ جائیں گے، راشن لوگوں کے گھروں میں تقسیم ہوگا، وہ اجر میں ہم سے بڑھ جائیں گے، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، عبادات کر سکتے ہیں، لیکن یہ والا جو اجر ہے اس میں ہم کیسے شامل ہوں گے؟ وہ تو ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ ہائے یہ بھی دور تھا جب نیکیوں میں بڑھنے کے لیے کوشش کی جاتی تھی، اب گناہوں میں بڑھنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اب ہمارے فنکشن دیکھ لیں جتنے بھی ہے، وہاں اس نے یہ بے حیائی بے غیرتی کی ہے تو میں اس سے 4 ہاتھ بڑھ کے کروں گا، اس نے یہ سرعام گناہ کروایا ہے تو میں اس سے بڑھ کے کرواؤں گا۔ وہ دور تھا جب نیکیوں میں تقابل اور تنافس کیا جاتا تھا، کمپٹیشن وہاں نیکیوں میں ہوتا تھا، دل رنجیدہ اس بات پہ ہوتے تھے کہ وہ نیکیوں میں مجھ سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے۔ اب دیکھ لیں صحابہ کے یہ جذبات تھے، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اعظم، جب حضور علیہ السلام نے غزوے کے موقع کے اوپر فرمایا کہ مال لے کے آؤ، عمر فاروق اعظم کہتے ہیں گھر کا آدھا سامان لے کے آیا، بڑے وہ پھولے ہوئے تھے، میں آدھا سامان لے کے آؤں، آج مجھ سے کوئی آگے بڑھ کے دکھائے۔ ابھی کھڑے تھے کہ صدیق اکبر کو دیکھا سارا سامان لاد کے سرکار کی بارگاہ میں لا رکھے، بوری کا لباس پہنا ہے، کانٹوں سے اس کو جوڑا ہوا ہے۔ سرکار نے پوچھا ابوبکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا حضور گھر کے لیے اللہ اس کے رسول کی ذات چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ آپ کے۔ یہ نیکیوں میں مقابلہ تھا۔ آج افسوس ہم برائیوں میں مقابلہ کر رہے ہیں، ہم بلڈنگوں میں مقابلہ کر رہے ہیں، گاڑیوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، سوٹوں میں مقابلہ ہو رکھا ہے، دنیا داری میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کس میں مقابلہ کرتے تھے، ان کا کمپٹیشن کیا تھا؟ اچھا صحابہ نے کہا حضور ہم کیا کریں؟ لیسا کلنا یجد ما یفطر الصائم، حضور ہمارے پاس تو نہیں ہے کہ ہم کسی روزے دار کو افطاری کروائیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مزقۃ لبن، فرمایا کہ صحابہ سنو، اگر کوئی بندہ کسی کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پلائے گا اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا، ایک کھجور سے روزہ افطار کروائے گا اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا، اور اگر وہ کسی کو دودھ کا ایک گھونٹ بھی پلائے گا اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ عزیز سامعین محترم، پھر اس سے آگے چلیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے 3 اشرے ہیں، 3 دہائیاں ہیں۔ پہلے 10 دن اللہ کی رحمت ہوتی ہے، درمیانی 10 دن اللہ کی طرف سے مغفرت ہوتی ہے، اور آخری 10 دن اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کی گردنوں کو آزاد فرماتا ہے۔ 30 کے 30 دنوں کے علیحدہ یہ اہمیت ہے۔ پھر اس سے آگے چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بڑی کمال کا اگلا جملہ ہے۔ آج کے دور میں جو لوگ برسر اقتدار ہیں، جو تھوڑے سے اچھے لوگ ہیں، جن کے ماتحت کام کرنے والے ہیں، وہ اس جملے کو غور سے سننا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار. اجر میں پہلے بتا دیتا ہوں، بات بعد میں بتاؤں گا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نمبر 1 اس بندے کو معاف فرما دے گا، نمبر 2 اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. بندہ کون سا ہے، کون سے کام پہ ہوگا؟ فرمایا کہ جس نے اپنے ماتحت جو سبارڈینیٹ ہے، جو اس کی دکان پہ کام کرنے والا ہے، جو اس کی فیکٹری میں کام کرنے والا ہے، جس کو اس نے مزدوری کے اوپر کسی کام کے لیے ہائر کیا ہوا ہے، اس بندے پہ نرمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اچھا آپ دیکھیں نا، ایک بندہ آپ کے ہاں کام کرتا ہے، دکان پہ کام کرتا ہے، صبح 8 بجے روزہ رکھ کے وہ کھڑا ہو، شام کو 5 ساڑھے 5 بجے تک وہ کھڑا رہے، تو یقیناً آپ کرسی پہ گھومنے والے پہ بیٹھے ہیں، آپ اس کو تھوڑا سا ریلیکس دیں. آپ ریلیکس دیں، اللہ تمہیں بھی ریلیکس عطا فرمائے گا. یہ فرمانے کا مطلب آپ نرمی کریں. مزدور آپ کے گھر میں لگا ہے، ڈیفینیٹلی آپ نے لگایا ہے، پیسے آپ نے دینے ہیں، تو آپ کوئی ایسا میکنزم بنائیں کہ آپ کہیں یار 4 گھنٹے صبح کام کر لو، 3 گھنٹے شام کو کر لو، دوپہر کو 2 گھنٹے آرام کر لینا، تم نے روزہ رکھا ہوگا. دکاندار اپنی دکانوں پہ کام کرنے والے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں، آفیسر ہے اس کو پتا ہے میرے تحت اتنے ملازم ہیں، میں اس کو ریلیکس دے سکتا ہوں. یار گرمی ہے تھوڑی سی، تم اپنی ڈیوٹی کو ڈیوائیڈ کر لو، تم تھوڑا سا ریلیکس کر لو. آپ اگر کسی پہ نرمی کریں گے تو میرا مالک ان لوگوں پہ نرمی کرے گا. روزے داروں پہ نرمی کرنی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصلتوں کو اپناؤ اس مہینے میں، 4 خصوصیات اپنے اندر پیدا کرو. 2 فرمایا کہ ایسی ہیں جن کے ساتھ تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا چارہ کار نہیں. وہ 2 کون سی خصلتیں ہیں جن کے ساتھ اللہ راضی ہوتا ہے؟ وہ فرمایا کہ تم ذکر زیادہ کرو. کون سا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ. یہ دونوں ذکروں کی سرکار نے فرمایا کثرت کرو. اچھا یہ دونوں بڑے کمال کے ذکر ہیں. ہم پہلا جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہر نبی علیہ السلام نے خود بھی پڑھا، اس کی امت نے بھی پڑھا، آگے نبی علیہ السلام کا نام لگ جاتا تھا لا الہ الا اللہ. اور یہ اتنی کمال کی چیز ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک مجھے کوئی ایسا کلام بتایا جائے جس کے ساتھ میں تیرا ورد کروں، تو اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کر. موسیٰ علیہ السلام نے کیا مالک یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر ساری دنیا 7 زمینیں اور آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ لکھ کے ٹکڑا رکھ دیا جائے، یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ یہ دلوں پر زنگ کو دور کرتا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں، آپ کا جو دل کالا ہو چکا ہے وہ روشن ہو جائے گا. اور یہ بڑا کمال کا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے 70,000 مرتبہ. کتنی دفعہ جی؟ 70,000 مرتبہ کلمہ اپنے لیے پڑھ کے سیو رکھے. یا آپ کو کوئی فوت پیارا ہو گیا، اس کی روح کوئی صالح ثواب کریں، اللہ قبر کو روشن کرتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ ملفوظات میں لکھا ہے، محدث ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، ایک نوجوان بھی بیٹھا، تو اچانک اس نے رونا شروع کر دیا. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی وہ کشف میں بڑا مشہور تھا، یہ ایک علم ہے کہ قبروں کے حالات جاننا، ایک نالج ہے، کشف القبور اس کو کہتے ہیں، تو کشف میں بڑا مشہور تھا. تو آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی میری والدہ فوت ہوئی ہے، تو ابھی میں نے دیکھا کہ میری ماں کو جہنم کے فرشتے لے کے جا رہے ہیں، اس لیے رو رہا ہوں. محدث ابن عربی کہتے ہیں کہ میں نے 70,000 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کے اپنے لیے سیو کر کے رکھا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض تھی مالک جب قبر میں جاؤں گا مجھے عطا کر دینا. کہتے کہ میں نے دل ہی دل میں وہ 70,000 کلمہ اس کی والدہ کی روح کو صالح ثواب کر دیا. اگلے ہی لمحے میں نے دیکھا کوئی لڑکے نے مسکرانا شروع کر دیا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی اب جہنم کے فرشتوں نے چھوڑ دیا ہے، جنت کے فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہیں. اچھا حضرت محدث ابن عربی کہتے ہیں مجھے 2 باتوں کا یہاں پتہ چلا. نمبر 1 کہ وہ جو لڑکا تھا اس کے کشف کی تصدیق اس بات سے ہوئی کہ میں نے حدیث شریف میں جو تھا میں نے اصالہ ثواب کیا، اور حدیث شریف کی تصدیق اس کے کشف سے ہو گئی کہ وہ لڑکا واقعی صحیح کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ جہنم کی طرف جا رہی تھی، جنت کی طرف جا رہی. آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے لیے پڑھ کے رکھیں استغفر اللہ. بڑا کمال کا ورد ہے. اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق بندے کو دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. رزق بڑا وسیع ہے. میں آپ سے عرض کروں دولت سے رزق نہیں ہے، یہ بڑی مائنر سی چیز ہے. دولت تو تھوڑی سی چیز ہے،
رزق بہت وسیع ہے، دو آنکھوں سے دیکھنا رزق ہے، ہاتھوں سے پکڑنا رزق ہے، چلنا رزق ہے، بولنا رزق ہے، سوچنا رزق ہے، آپ کی عزت یہ رزق ہے، آپ کی اولاد رزق ہے، بیوی بچے رزق ہے، خاندان رزق ہے، اللہ نے عزتیں دی آپ کو، شہرتیں دی، یہ ساری کی ساری رزق میں شامل ہے۔ ہم بڑے بدبخت ہیں، ہم صرف دولت کو رزق سمجھ کے اور اپنی زبان پہ بڑا شکوہ دراز کر لیتے ہیں۔ نہ کیا کرو، اللہ کا رزق ہے۔ کبھی کسی لولے لنگڑے کانے اندھے کو دیکھنا، پھر تمہیں پتا چلے گا اللہ نے رزق کون سا تمہیں دیا ہوا، خالی یہ تو نہیں رزق ہے۔ عزیز سامعین محترم، یہ جو اس استغفر اللہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ غم دور کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، اور اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ وہ حضرت امام احمد بن حنبل اپنے دور کے بہت بڑے عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، آپ ایک پورے جو مسلک کے بڑے سربراہ بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کسی سفر پہ جا رہا تھا تو رستے میں مجھے رات ہو گئی، میں ایک گاؤں میں سٹے میں نے کیا، میں نے کہا چلو رات یہاں پہ گزارتے پھر آگے چلے جائیں گے۔ کہتے جب میں مسجد میں گیا تو وہاں کے مولوی صاحب درویش بڑے سخت تھے، انہوں نے مجھے مسجد سے باہر نکال دیا، کہا چل بابا نکل یہاں سے۔ کہتے کہ میں نے منتیں کی لیکن نہ مانا، میں جیسے باہر اس نے مجھے دھکا دیا تو سامنے کے نان بائی تندور پہ روٹیاں لگانے والا موجود تھا، اس نے دیکھ لیا، مجھے منظر دیکھ رہا تھا، تو جب میں باہر نکلا اس نے مجھے بلا لیا کہ حضرت آئیں آپ میرے پاس رکیں تو ایک رات آپ میرے پاس قیام کریں، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں رک گیا۔ اب اس نے تھوڑی سی روٹیاں لگائیں لیکن میں نے دیکھا کہ مسلسل اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، مسلسل کچھ پڑھ رہا تھا۔ کہتے پھر گھر میں گیا، کھانا اس نے پیش کیا، میں نے بھی کھایا، اس نے بھی کھایا، لیکن اس کے ہونٹ ہلتے رہے۔ جب کھانا مکمل کر لیا ہم سونے لگے تو میں نے اس سے پوچھا یار ایک بات پوچھوں؟ اس نے کہا جی پوچھیں۔ آپ کہنے لگے مجھے بتاؤ کہ تم یہ مسلسل تمہارے ہونٹ ہل رہے کیا پڑھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ جناب میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں، مجھے بڑی اس سے محبت ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے بڑا پیار ہے، اللہ کو بھی بڑا پسند ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری اس کی وجہ سے کوئی خواہشات بھی پوری ہوئی ہیں؟ اس نے کہا جناب کیسی بات کرتے ہو، زندگی میں جو کچھ بھی مانگا اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ اچھا آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کوئی ایسی خواہش جو ابھی باقی ہو؟ کہا ہاں ایک ہے، اللہ کی بارگاہ میں اب یہ میں نے عرض کیا ہوا ہے یا اللہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ نے امام احمد بن حنبل کو خود تیرے گھر میں بھیج دیا ہے۔ استغفر اللہ کی کثرت کرو۔ پھر عزیز سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کے بغیر تمہارا چارہ کار نہیں، ایک اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے اور ایک اللہ سے دوزخ سے پناہ مانگنی۔ اچھا میں دوستو آپ سے عرض کروں، آج کل جگت سیاپے کا دور ہے، ہمارے ہاں یہ جتنے بھی سٹیج ڈرامہ کرنے والے ہیں آج یہ میڈیا چینلز کے اوپر آ چکے ہیں، بڑے یہ بے دھڑک لوگ ہو چکے ہیں، اور یہ جگتے مارتے ہیں، جنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قبرستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دوزخ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بھائی کیسی بات کرتے ہو؟ کچھ نعت خواں ایسے ہیں وہ اپنے شعر ایسے پڑھتے ہیں مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے، کیسی بدتمیز ہے تو؟ اور یار جس جنت کے لیے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کرتے رکھے اور تو کہتے مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ جنت کا سوال کیا کرو اللہ سے، روزوں میں کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، دوزخ سے بچا۔ اور اس خطبے کی آخری بات بڑی کمال کی، فرمایا کہ وَمَنْ أَسْقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ جب یہ قیامت کا دن ہوگا، یہ 50,000 سال کا ہے، 50,000 سال کا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ جیسے آپ چٹے سورج کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، اپنے پیدا ہونے کا انکار نہیں کر سکتے، مرنے کا انکار نہیں کر سکتے، ایسے ہی یہ 50,000 سال کا جو دن ہے اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اچھا ڈیفینیٹلی سورج سوا نیزے پہ ہوگا، پانی خشک ہو جائے گا، ابھی گرمی پڑے گی، پانی کی کمی محسوس ہوگی آپ کو، تو جب سورج سوا نیزے پہ یا سوا میل پہ ہوگا پھر کیا کرو گے؟ پہاڑ ختم ہو جائیں گے، درخت ختم ہو جائیں گے۔ آج ہمارا دور ہے، ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور پانی کی کمی ہو رہی، درخت لگاؤ، وہاں جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا پھر کیا ہوگا؟ پیاس ہوگی۔ اس وقت ہر بندہ العطش العطش، ہائے پیاس اس کا نعرہ بلند کر رکھا ہوگا۔ لیکن سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان المبارک میں کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، اللہ کل قیامت والے دن اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا جنت داخل ہونے تک کبھی اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔
کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. تو ایک گھونٹ پانی پلا کے جنت خریدیں, ایک کھجور کھلا کے جنت خریدیں, اور کسی کو ایک دودھ کا گھونٹ پلا کے بھی جنت خرید سکتے ہیں. آئیں, یہ نیکیوں کا باڑا لگنے والا ہے, نیکیوں کی منڈی آنے والی ہے. مینٹلی اپنے آپ کو تیار کریں. ہمارے بہت سارے بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ ذہن بنا رکھا ہے, نہیں جی مجھے تو شوگر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی مجھ سے نبھایا نہیں جاتا. کیسا بدبخت وہ لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں مجھ سے نبھایا نہیں, حالانکہ سب کچھ کرتے ہیں, 6 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں, اور شوگر قریب سے گزر جائے گی مجھے شوگر ہے, ویسے سفر کرنا پڑے تو 12 گھنٹے وہ لگاتار بھوکے رہ سکتے ہیں. بھائی میری بات یاد رکھنا, اللہ دلوں کے حالات بہتر جانتا ہے. اور پھر میں مزے کی بات آپ سے عرض کروں, ایک بندہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا, اس کو ڈاؤٹ ہے, روزہ رکھے, اور اگر اس کی حالت اتنی بگڑ جائے کہ مرنے کے قریب ہو جائے, اسلام کہتا ہے روزہ توڑنا فرض ہے اس کے اوپر. اگر رکھنا فرض تھا تو توڑنا فرض ہے, جان بچانی فرض ہے. آپ رکھے تو صحیح. ہمارے ہاں تکلیف قریب سے گزر جائے ہم روزہ چھوڑ دیتے. ہمارے کئی لوگ یہاں پہ نوجوان نسل پیپر آ رہے ہیں, 10ویں کے آ رہے ہیں, 9ویں کے آ رہے ہیں, اور اکثریت جو ہے ماں کہے گی جوان بیٹے کو پتر روزہ رہن دے, تو پڑھنا ہے, پیپر دینا ہے. پھر اگلے سال جب بیٹا نہیں رکھے گا پھر کہتے ہیں میرا بیٹا روزے نہیں رکھتا ہے. نہ کریں, بولڈ ہو, بہادر بنے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کا باڑا لگ رہا ہے. اپنے آپ کو مینٹلی تیار کریں, ذہنی طور پہ تیار کریں, جسمانی طور پہ تیار کریں کہ انشاءاللہ ہم نے پورے مہینے کے روزے بھی رکھنے ہیں اور دل جمی کے ساتھ عبادت بھی کرنی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بڑا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.